آج کا دن جی خبروں کے حوالے سے دھماکہ خیز ہے۔ جو چیزیں آج ہوئی ہیں اس کے اثرات آنے والے دنوں میں ملکی سیاست میں ہلچل مچا کے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آج حکومت نے ٹی ایل پی کے سربراہ جناب علامہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا تو پیپلز پارٹی نے استعفوں کا مطالبہ مان کر پی ڈی ایم سے استعفے دے کے بجلی گرا دی اور ساتھ ہی شو کاز نوٹس میں معافی کا مطالبہ کر دیا۔ سب سے پہلے میں ٹی ایل پی پہ بات کر لوں تو جناب حضرت سعد رضوی صاحب جو ہیں رحیم سٹور کے مالک رانا اختر محمود کی نماز جنازہ پڑھانے گئے تھے، جہاں سے پولیس نے ان کو حراست میں لیا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بہت غلط کیا۔ آپ نماز جنازہ کے لیے کوئی جا رہا ہے تو ہمارا دین جو ہے، ہمارا ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ یار کہیں نہیں جانا اس شخص نے، تم ایک دن پہلے کر لیتے یا ایک دن بعد کر لیتے یا 2 گھنٹے کے بعد نماز اور تدفین ہونے دیتے۔ بہرحال اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حافظ سعد رضوی کو پولیس موبائل میں فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا گیا اور ساتھ ہی پولیس اہلکار بھی بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد پولیس موبائل روانہ بھی ہو جاتی ہے۔ جناب رضوی صاحب کو گرفتاری کے بعد کہاں منتقل کیا گیا اس کی ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں مل رہی۔ کس پرچے کے اوپر کیا گیا اس کا بھی نہیں پتہ چل رہا۔ ان پہ کیا کیا فردیں لگائیں، ان کا کیا قصور تھا، کسی کو بھی نہیں پتہ ابھی تک۔ آج دوسری جانب ترجمان لاہور پولیس کے مطابق ہم ابھی تک اس بات کی تصدیق ہی نہیں کر سکتے کہ لاہور میں سانکی کو گرفتاری ہوئی ہے۔ اس پہ نائب امیر تحریک لبیک پاکستان ظہیر الحسن شاہ صاحب نے حافظ سعد صاحب کی گرفتاری کے بعد جاری پیغام میں کہا ہے کہ پورا ملک اب ہم جیم کر دیں گے، ذمہ داران گھروں سے نکل آؤ جہاں جہاں بھی ہو۔ یعنی یہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی ہو تم آ جاؤ۔ پورے ملک میں احتجاجی کال دے دی گئی ہے اور اس وقت لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ شادرہ چوک میں تحریک لبیک کے کارکنان احتجاج کر رہے ہیں۔ امامیہ کالونی میں پولیس اور ٹی ایل پی کے درمیان ڈنڈے سوٹے چل چکے ہیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ پر بھی احتجاج جاری ہو چکا ہے اور لاہور کے علاقے چنگی امر سدو میں مین فیروزپور روڈ بند کر دیا گیا۔ چوک یتیم خانہ میں تحریک لبیک کے کارکنان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو علامہ حافظ سعد رضوی صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں تحریک لبیک کے کارکنان کو لیاقت باغ پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جبکہ کراچی میں تحریک لبیک کی جانب سے لوگ نمائش چرنگی پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تحریک لبیک کی جانب سے ملک کے دیگر شہروں میں جس میں اسلام آباد، گجرات، سیالکوٹ اور دیگر جو ہیں وہاں پہ بھی احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ ہیش ٹیگ چل رہا ہے یہ غداری پڑے گی بھاری۔ اب ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل گیا اور گرفتار ہونے کی تھوڑی دیر کے بعد یہ چلنا شروع ہو گیا۔ اس میں تحریک لبیک کے کارکنان جو ہیں وہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف جامعہ مسجد رحمت اللہ عالمین کے پاس ایلیٹ فورس کے ایک جوان کو دھر لیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ٹی ایل پی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جوان مبینہ طور پہ جامعہ مسجد رحمت اللہ عالمین کے کیمرے اور سامان توڑنے آیا تھا، اس کو پکڑ لیا گیا۔ اب اس وقت ٹی ایل پی کے کارکنان کافی بپھرے ہوئے ہیں۔ ٹی ایل پی والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک کا حکومت سے کیا معاہدہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تحریک لبیک کے کسی بھی کارکن کو حکومت گرفتار کرتی ہے تو یہ معاہدہ منسوخ ہو جائے گا۔ جس طرح تحریک لبیک پاکستان 20 اپریل تک معاہدے کی پابند تھی، اسی طرح حکومت بھی معاہدے کی پابند تھی، لیکن حکومت پاکستان نے معاہدے پہ عمل کرنے کی بجائے تحریک لبیک پاکستان کے امیر کو گرفتار کر کے معاہدہ توڑ دیا، اس سے خلاف ورزی کی اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اب حالات کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت پر ہوگی۔ اب اس سے پہلے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب نے اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہ کیا تو 20 اپریل کی شب 12 بجے علامہ خادم حسین رضوی کے مزار سے ناموس رسالت مارچ کا آغاز ہوگا، اور اس کا فیصلہ تحریک لبیک کی مرکزی شورا کی اجلاس میں کیا گیا۔ ٹی ایل پی کے کارکنان برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ سعد رضوی کو گرفتار کر کے حکومت نے خود اپنی موت کو آواز دے دی۔ ہم تحریک لبیک والے ڈرتے نہیں کسی قسم کی گرفتاری سے، یعنی آئندہ دنوں میں ایک بار پھر اب شہر شہر یہ احتجاج ہو سکتا ہے۔ تو آج سعد رضوی صاحب کی گرفتاری کے بارے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو اس معاملے پہ سیاسی طور پہ حل کرنے میں ناکام رہی اور جناب مولانا سعد رضوی کی گرفتاری اس حکومت کو اب ہانٹ کرے گی۔ آج ہونے والا دوسرا دھماکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا۔ بلاول نے پی ڈی ایم کے تمام عہدوں سے احتجاجاً مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا، ساتھ ہی شو کاز نوٹس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا اور کہا ہے کہ اے این پی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل شاہد خاقان عباسی کا بھیجا گیا شو کاز نوٹس پڑھ کر سنایا اور جذباتی ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے شو کاز نوٹس کو پھاڑ کر پھینک دیا۔
جس پر شرکا کی جانب سے تالیاں بجائی گئیں۔ میرے خیال سے بلاول نے شو کاز نہیں پھاڑا بلکہ پی ڈی ایم کو تار تار کر دیا، اور اس پر آج صبح صبح ملکہ جذبات جھانسی کی رانی وہ خوب تل ملائیں اور صفائی دینے کی کوشش کی کہ نوٹس دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا، کسی ایک جماعت کا نہیں۔ نوٹس کے رد عمل پر کیا طے کرنا ہے یہ مولانا فضل الرحمان کی دانشمندی اور قیادت پر چھوڑتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے خط کا جواب مولانا ہی دیں گے، پی ڈی ایم میں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ دراصل پیپلز پارٹی سی سی ارکان کا کہنا ہے کہ بہت معنی خیز تھا کہ ڈیل ہونے پہ شریف خاندان لنڈن سے لاہور تک خاموش ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہی خبریں بھی مارکیٹ میں گرم ہیں کہ مریم جو اتنا چیخ چلا رہی ہیں بس ایک اور ڈیل کی مار ہے۔ ویسے اب تک اتنی ڈیلیں کر چکے ہیں کہ ملکی سیاست پہ ان کی ڈیلوں پر میں تو ایک الگ کتاب لکھ سکتا ہوں کہ اس ملک کو کس طرح بیچ کر کھائے گئے۔ بہرحال ایک الگ کتاب بنتی ہے اس پہ، وی لاگ نہیں۔ میں اپنے گزشتہ کئی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم آج بلاول نے نہیں توڑا، پی ڈی ایم کے تابوت میں آخری کیل مریم نواز کا ٹھوکا ہوا ہے، اور یہ اسی دن ہو گیا تھا جس دن مریم نے لاہور میں ایک ناکام اور فلاپ شو کیا تھا۔ یہ جو نون لیگ ڈسکا الیکشن جیتی ہے اس میں بھی اصل کردار حمزہ شہباز شریف کا ہے۔ یہ حمزہ شہباز شریف کی ورکنگ ہے، اور اس بار مریم نہ بھیج کر نون لیگ نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ میرا تو مشورہ ہے کہ نون لیگ والے اگر کچھ بہتری چاہتے ہیں تو 2023 تک مریم کو خود سے سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دیں، یا پھر چپ کرا دیں، یا پھر وہ ڈاکٹر عدنان ہے نا وہ ان کو بیماری بتا دیں گے، کیونکہ یہی نون لیگ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ مریم کا کریڈٹ ہے کہ جہاں جہاں بھی جاتی ہیں اس جگہ کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ آج تو بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ استعفے ایٹم بم ہے۔ ہمارا آج بھی یہ موقف ہے، کل بھی یہی تھا، قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفے آخری ہتھیار ہونے چاہیے۔ پھر یہ کہ اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سینیٹ الیکشن میں حصہ لے کے ہم نے حکومت کا مقابلہ کیا، ضمنی الیکشن میں حصہ لے کر حکومت کو ایکسپوز کیا، اور ضمنی الیکشن میں عوام نے بتا دیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی بلاول نے یہ چیلنج بھی دیا کہ جس کو استعفیٰ دینا ہے دے دے، کسی کو پارٹی کو ڈکٹیٹ نہ کریں، کسی پارٹی کو ڈکٹیٹ مت کریں۔ پنجاب میں سینیٹ کی 5 نشستیں پی ٹی آئی کو دی گئی تو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ بلاول نے حکومت کو بہت کچھ کہا، آئی ایم ایف، اسٹیٹ بینک، معیشت، کشمیر، مردم شماری، سب چیزوں پر انہوں نے حکومت کو خوب کوسا ہے، لیکن جو آج بلاول نے تنقید کے نشتر چلائے ہیں ان کا زیادہ تر رخ نون لیگ کی طرف تھا۔ یعنی اگر آپ دیکھ رہے ہیں جو کام حکومت کیا کرتی تھی اب وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ہونا بھی یہی تھا۔ آپ شہباز شریف، نواز شریف کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ جنہوں نے پیٹ پھاڑنے تھے، وہ جنہوں نے سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، یہ ممکن نہیں تھا کہ پی ڈی ایم کا اتحاد زیادہ دیر تک چلتا۔ فی الحال صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کا جتنا وزن ہے وہ نون لیگ اور جے یو آئی ایف پر آ کر گر گیا، اور موجودہ حالات میں تو اب بالکل بھی ممکن نہیں دکھائی دے رہا کہ پی ڈی ایم کسی بھی قسم کا کوئی لانگ مارچ کر پائے گی یا نہیں۔ ایسا لگنا شروع ہو چکا ہے کہ حکومت مخالف سیاسی کھیل کا رخ دوسری جانب ہو چکا ہے، اور اس بار گیند حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے درمیان ہی گھوم رہی ہے، چکر کھا رہی ہے، سوئنگ ہو رہی ہے، اور حکومت بظاہر سکون میں دکھائی دے رہی ہے۔ مریم کا تلخ لہجہ اور پیپلز پارٹی پہ اشاریوں کے نائیوں سے حملے، اور پھر بلاول کے تابڑ توڑ جواب، شاید پہلی بار پنڈی کے شیخ رشید کے لانگ مارچ نہ ہونے اور پی ڈی ایم ٹوٹنے کے دعوے درست ثابت ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پہ استعفوں کا دباؤ بڑھانے والی نون لیگ اور جے یو آئی ایف آخرکار خود کب استعفے دے رہے ہیں، اور اگر استعفے نہیں دینے تو پھر پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں پیپلز پارٹی کے کندھے پہ بندوق کیوں رکھی گئی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ اور مولانا اگر استعفے دے بھی دیتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوگا؟ استعفوں کی صورت تحریک انصاف نون لیگ کی سابقہ پالیسی پہ عمل کرے گی، یا محدود تعداد میں استعفے منظور کر کے ضمنی انتخابات کا انعقاد کرا لے گی؟ پنجاب میں پی ٹی آئی کو دقت آئے گی، نتیجہ ڈسکا جیسا تو ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ نون لیگ کو فائدہ ہو۔ تاہم نواز شریف عام اور شفاف انتخابات تک استعفوں کی پالیسی پہ عمل پیرا ہونے کا اشارہ دے چکے ہیں۔ ہر دو صورتوں میں جنگ اب سڑکوں پہ ہوگی، اور اس تصادم کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا مقتدر قوتیں اس صورتحال میں عام انتخابات کا مطالبہ کر سکتی ہیں؟ تحریک انصاف ایسی صورت میں کیا اسمبلیاں توڑ سکتی ہے؟ بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شہباز اور حمزہ سمیت نون لیگ کے کئی ایک اراکین اسمبلی استعفوں کے حق میں نہیں ہے، نہ ہی نون لیگ کے استعفوں کے حتمی فیصلے پہ جاتی دکھائی دے رہی ہے، اور پھر اس اتحاد کو امتحان میں کیوں ڈالا گیا؟ اب مریم کی ضد کی وجہ سے پی ڈی ایم کا اتحاد آخری دم پر ہے۔ پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر رہ کر لڑنا چاہتی ہے، لیکن نون لیگ کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ نون لیگ سڑکوں پہ لڑنا چاہتی ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کے بغیر ممکن نہیں۔
البتہ اس سارے ماحول میں تحریک انصاف تحریک لبیک کی بڑھتی سیاسی قوت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتی تھی، لیکن آج پی ٹی آئی نے جناب سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر کے اپنے پیروں پہ بہت بڑی کلہاڑی ماری، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کلہاڑی کہیں دور پڑی ہوئی تھی، وہ بھاگتا ہوا گیا اور اس نے اس کلہاڑی کو ٹھوڈا مارا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ضرور اس میں دیجیے گا کامنٹس کے اندر۔ آپ ہمارے جو کامنٹس ہیں ان کو فالو بھی کیا کریں، ان کے اندر جو کمیونٹی ہمارے کوئز ہوتے ہیں اس کو بھی فالو کیا کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔